السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حسن نصر اللہ کا جنازہ اور تدفین ہوگی جمعے کو، ذرائع کا بیان۔ حزب اللہ نے سرکاری طور پر نصر اللہ کے جنازے کی تاریخ کے بارے میں نہیں جاری کیا بیان۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کرتے، امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں، ایرانی صدر کا جواب۔ اسرائیل کے بیروت پر شدید بمباری، گزشتہ اکتوبر سے تاحال 2000 افراد شہید۔ بیروت کے وسط میں واقع حزب اللہ کے زیر انتظام طبی مرکز کو بھی بمباری کا بنایا نشانہ۔ مشرق وسطی میں بحران، اجتماعی نسل کشی ہے، امیر قطر کا بیان۔ ایشیا تعاون ڈائیلاگ کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا کر دیا مطالبہ۔ اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت جاری رکھنے امریکہ نے ایک بار پھر دیا زور۔ اور میکسیکو کے فوجیوں نے تارکین وطن کے ٹرک پر کر دی فائرنگ، 6 ہلاک۔ نائجیریا میں کشتی ڈوبنے سے 100 افراد لاپتہ۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ جمعے کے روز اپنے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے جنازے اور تدفین کی تیاری کر رہی ہے۔ حزب اللہ نے سرکاری طور پر نصر اللہ کے جنازے کی تاریخ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ کے سربراہ گزشتہ جمعے کے روز بیروت کے جنوبی نواحی علاقے الزاحیہ میں اسرائیل کی شدید فضائی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ نصر اللہ کی ہلاکت کی تصدیق ہفتے کے روز کی گئی۔ اور وہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کرتے۔ اسرائیل پر تقریباً 200 میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کو اس کا خامیازہ بھگتنے کی وارننگ دی تھی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کریں گے۔ صدر بائیڈن نے میڈیا سے سوال کیا کہ وہ ایرانی حملے کے جواب میں تہران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی حمایت کریں گے، تو امریکی صدر نے کہا اس کا جواب نہیں میں ہے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں اور ایرانی حملے کے جواب میں کچھ اقدامات کی ضرورت ہے۔ بائیڈن نے کہا G7 ممالک کی جانب سے ایران پر پابندیوں کا اعلان جلد متوقع ہے۔ اس سے پہلے صدر بائیڈن اور 7 ممالک پر مشتمل G7 گروپ کے ملکوں یعنی کہ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ کے سربراہان نے ٹیلی فونک رابطے میں ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایرانی حملے کا جواب دینے سے متعلق مختلف ممکنات پر غور کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر یہ دوسرا حملہ ہے جس میں منگل کو تقریباً 180 سے زائد میزائل داغے گئے۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے بیان میں کہا G7 ممالک کے سربراہان نے اسرائیل کے خلاف ایران کے حملے کی واضح طور پر مذمت کی اور بائیڈن نے اسرائیل اور اس کے لوگوں کے لیے امریکہ کی جانب سے مکمل حمایت اور یکجہتی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ امریکہ کے نائب سیکریٹری خارجہ نے کہا ایران کو جوابی پیغام دینا ضروری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تہران نے بڑی غلطی کی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ اور خون ریزی کا خواہاں نہیں ہے، جبکہ خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں۔ دوحہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی کوشش کی تو ایران کا جواب زیادہ سخت اور طاقتور ہوگا۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے معزز مہمان کو شہید کر کے کشیدگی کا آغاز کیا۔ اسرائیل خطے میں کشیدگی کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ اور وہیں اسرائیل نے چہارشنبے کی شب لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی نواحی علاقے الزاحیہ پر شدید بمباری کی۔ اسی طرح بیروت کے وسط میں واقع حزب اللہ کے زیر انتظام طبی مرکز کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے آج صبح ایک بار پھر بیروت پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کئی عمارتوں کو خالی کر دینے کا انتباہ جاری کیا تھا۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 8 اکتوبر کے بعد سے اب تک لبنان میں تقریباً 2000 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے 12 لاکھ لبنانی شہریوں کو بے گھر
اور نقل مکانی کرنی پڑی۔ لبنان کو اسرائیل اور حزب اللہ کی لڑائی سے فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوری جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے کہا، ہم مزید خون ریزی نہیں چاہتے اور مزید تباہی نہیں چاہتے، اس لیے فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے امریکہ یا اس کے اتحادی اسرائیل کو ٹارگیٹڈ کارروائیوں کا نشانہ بنایا تو ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ امریکہ کی یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی جب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہہ رہے تھے کہ مشرق وسطیٰ میں بدلے اور انتقام کا چکر اب ختم ہونا چاہیے۔ سیکریٹری جنرل کا اس خطرناک جنگی سلسلے کے بارے میں کہنا تھا کہ جنگ اور تباہی کا یہ سلسلہ رکنا چاہیے کیونکہ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ Coordination between the United States and Israel, Iran failed to achieve its objectives. This outcome does not diminish the fact that this attack, intended to cause significant death and destruction, marked a significant escalation by Iran. It does not negate the need for immediate Council action. This is a moment for this Council to speak out with one voice and condemn Iran for its unprovoked attack against another member state, and equally important to impose serious consequences on the IRGC for its actions. Colleagues, in a broad sense, Iran was complicit in the October 7th attacks on Israel through its funding, training, capabilities, and support for the military wing of Hamas. And after Hamas's horrific attack carried out nearly a year ago today, the United States sent a clear message to Iran. Don't exploit the situation in ways that would risk propelling the region into a broader war. The IRGC flagrantly and repeatedly ignored this warning. I can think of no starker example of state support of terrorism than launching ballistic missiles to avenge the death of a terrorist leader. It is indefensible and it is unacceptable. And we have a collective responsibility as members of the Security Council to impose additional sanctions on the IRGC for supporting terrorism and for flaunting so many of this Council's resolutions. We are also committed to doing everything possible to end the war in Gaza, where Palestinian civilians have been caught in the crosshairs of war, where dire humanitarian crisis persists. That's why we're working to bring about a ceasefire deal with release of hostages. اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اجلاس میں روس کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے متعلق چین نے کہا اسرائیل تنازع بڑھانے والے اقدامات سے باز رہے۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گتریس کا کہنا تھا کہ خطے میں جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اب 2 ریاستی حل کا وقت آ گیا ہے۔ Last night, the Iranian regime launched a cold-blooded attack against 10. The regime is pushing the region to the edge of an all-out, unprecedented catastrophe. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. The only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza and its attacks on Lebanon. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Iran's missile strikes were a necessary and proportionate response to Israeli continued terrorist aggressive acts over the past 2 months. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. The Islamic Republic of Iran has consistently pursued peace and stability for the region. یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی جوزف بوریل نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس کو اسرائیل کی جانب سے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک میں داخلہ بند کرنے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ جوزف بوریل نے مزید کہا کہ ہم اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گتریس کی مشرق وسطیٰ سمیت تمام متنازع علاقوں میں امن کے قیام کے لیے ان کی بے پناہ کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔
یورپی یونین کونسل کے صدر چارلس میشل نے بھی سوشل میڈیا پر کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی قیام امن کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ چینی اسٹیل بنانے والی اور مصنوعی مٹھاس بنانے والی چینی کمپنی سے سامان کی درآمد پر پابندی عائد کرے گا، کیونکہ یہ کمپنیاں سنگیانگ میں جبری مشقت کرانے میں ملوث ہے۔ اس اقدام سے ان امریکی کوششوں کا دائرہ وسیع ہو جائے گا جو ایسی مصنوعات کو ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں، جن کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شعبہ محدود نہیں، ہم تمام صنعتوں میں اداروں کی نشاندہی کرتے رہیں گے اور ان افراد کو جواب دہ رکھیں گے جو استحصال اور ناروا سلوک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمدان الثانی اور ان کا ملک ہمیشہ اسرائیل کو حاصل استثناء کے خلاف خبردار کرتا آیا ہے۔ دوحہ میں انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بحران، اجتماعی نسل کشی، ایشیان تعاون ڈائیلاگ کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کو ایسے علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے جو انسانوں کے رہنے کے لیے موزوں نہیں رہا۔ میکسیکو کے فوجیوں نے تارکین وطن کو لے جانے والے ایک ٹرک پر بندوقوں سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ ان تارکین وطن کا تعلق پاکستان، بھارت، مصر، نیپال اور کیوبا سے تھا۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ میکسیکو کے فوجیوں نے تارکین وطن کو لے جانے والے ایک ٹرک پر بندوقوں سے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ ان تارکین وطن کا تعلق پاکستان، ہندوستان، مصر، نیپال اور کیوبا سے تھا۔ میکسیکو کی وزارت دفاع نے کہا، جنوبی ریاست چیاپاس میں ایک ہائی وے پر مشتبہ گاڑیوں کا پیچھا کرنے والے فوجیوں کی فائرنگ سے 6 تارکین وطن جان سے چلے گئے۔ اس واقعے میں 10 دیگر زخمی بھی ہو گئے۔ وزارت دفاع نے واقعے میں جان سے جانے والوں کی قومیتوں کی وضاحت کیے بغیر بتایا کہ گشت کرنے والے اہلکاروں کو مشتبہ گاڑیوں میں پاکستان، ہندوستان، مصر، نیپال اور کیوبا کے 33 تارکین وطن ملے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 17 تارکین وطن جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا انہیں امیگریشن حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مرنے والوں کی قومیتیں واضح نہیں، لیکن وزارت نے کہا وہ متعلقہ سفارت خانوں سے رابطہ کرے گی۔ میکسیکو میں اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہجرت کرنے والے افراد اپنے سفر کے دوران بڑے خطرات سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سانحات سے بچنے کے لیے ان کے پاس رسائی سفر اور دیگر قانونی ذرائع موجود ہونے چاہیے۔ یہ واقعہ گوئٹمالا کی سرحد کے قریب واقع جنوبی ریاست چیاپاس کے قصبے ہیکسٹلا کے قریب پیش آیا۔ یہ تارکین وطن کے لیے ایک عام راستہ ہے جنہیں اکثر بھری گاڑیوں میں اسمگل کیا جاتا ہے۔ علاقے میں جرائم پیشہ گروہوں کے استعمال سے ملتی جلتی 2 گاڑیاں ٹرک کے پیچھے چل رہی تھی۔ میکسیکو کے فوجیوں نے بتایا کہ انہوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی، جس کی وجہ سے انہوں نے فائرنگ کر دی۔ 4 افراد جائے وقوع پر ہی ہلاک ہو گئے، 2 دیگر نے قریبی اسپتال میں دم توڑ دیا۔ سن 2021 میں بھی میکسیکو کے نیشنل گارڈز نے اس علاقے میں تارکین وطن کے ایک ٹرک پر فائرنگ کر دی تھی، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ میکسیکو کو امریکہ کی جانب سے اپنی مشترکہ سرحد پر آنے والے تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہاجرین کی بڑی تعداد معاشی مشکلات اور تشدد سے بچنے کے لیے میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ حالیہ مہینوں میں ملک میں انتخابات کی تیاری کے ساتھ امریکہ پہنچنے والے تارکین وطن کی تعداد میں کمی بھی آئی ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کے مطابق 2014 سے اب تک میکسیکو کے راستے امریکہ پہنچنے کی کوشش کے دوران 9,800 سے زیادہ تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ نائجیریا میں کشتی ڈوبنے کے بعد کشتی میں سوار 300 افراد میں سے 100 لاپتہ ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق کشتی مقامی طور پر لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس میں 100 لوگوں کے سفر کرنے کی گنجائش تھی، مگر جب کشتی روانہ ہوئی تو اس پر 300 لوگ سوار تھے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کشتی میں سوار افراد ایک مذہبی تہوار مکمل ہونے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد مقامی حکام نے 150 افراد کو ریسکیو بھی کیا، لیکن 100 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ حسن نصر اللہ کا جنازہ اور تدفین ہوگی جمعے کو، ذرائع کا بیان۔ حزب اللہ نے سرکاری طور پر نصر اللہ کے جنازے کی تاریخ کے بارے میں نہیں جاری کیا بیان۔
ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی حمایت نہیں کرتے، امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ خطے میں کشیدگی وسیع کرنا امریکہ اور یورپ کے مفاد میں نہیں، ایرانی صدر کا جواب۔ اسرائیل کے بیروت پر شدید بمباری، گزشتہ اکتوبر سے تاحال 2000 افراد شہید۔ بیروت کے وسط میں واقع حزب اللہ کے زیر انتظام طبی مرکز کو بھی بمباری کا بنایا نشانہ۔ مشرق وسطیٰ میں بحران، اجتماعی نسل کشی ہے، امیر قطر کا بیان۔ ایشیا تعاون ڈائیلاگ کے سربراہی اجلاس سے خطاب میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکہ نے پاسداران انقلاب پر پابندی لگانے کا کر دیا مطالبہ۔ اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت جاری رکھنے امریکہ نے ایک بار پھر دیا زور۔ اور میکسیکو کے فوجیوں نے تارکین وطن کے ٹرک پر کر دی فائرنگ، 6 ہلاک۔ نائجیریا میں کشتی ڈوبنے سے 100 افراد لاپتہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔